کہ اللہ چاہتا یہ ہے، رسول اللہ چاہتے یہ ہیں کہ علی کی بات ہو۔ اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ ہر بات علی کی بات سے شروع ہو، یعنی ہر مجلس جو کم سے کم دو لوگوں کی ملاقات پر مشتمل ہے، کوئی مجلس کوئی ملاقات کم سے کم دو لوگوں پر ملاقات ہوگی تو مجلس مکمل ہوگی، وہ بغیر علی کی بات کیے مکمل نہ ہو۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ ایک میرے بہت محترم اہل سنت عالم دین ہیں، انہوں نے اپنے مدرسے کا نام تبدیل کر کے مولا علی کے نام پہ رکھا ہے، اور کتاب بھی مولا علی کے نام پر انہوں نے کئی کتابیں اب تو لکھ چکے ہیں مولا علی کی شان میں۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ تبدیلی، یہ بہتری، یہ حالات کا بدلنا کیسا ہے، تو فرمانے لگے کہ 20 سال سے میرا خطبہ ایک نمازی نماز جمعہ میں آ کے سنتا تھا، ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو؟ تو میں نے بے ساختہ کہا کہ ہاں یہ حدیث ہے۔ تو کہنے لگا اگر یہ حدیث ہے تو 20 سال سے میں آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے۔ تو کہنے لگے اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، اس نے مجھے ہلا ڈالا، اور اس کے بعد میں نے یہ طے کیا کہ آج کے بعد کوئی خطاب نہیں کروں گا مگر اس خطاب کا عنوان علی کی ذات ہو۔ اس پیغام میں جو نبی مکرم نے دیا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، یہ سرکار کا فرمان سنی شیعہ نے لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ علی کی بات اتنی ہے کہ ہوتی رہے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ اتنے گوشے، اتنے پیغامات، اتنے اس کے اندر پہلو، اتنے زاویے ہیں مولا علی کی ذات کے اندر اور ان کے پیغامات کے اندر اور ان کی تعلیمات کے اندر کہ ہمیشہ مولا علی کی بات ہو، مگر پھر بھی کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ بات پوری ہو گئی، اب تو کچھ کہنے کو رہا نہیں۔ میں خود حقیر فقیر سا ذاکر خطیب مولا کے نہج البلاغہ پر بھی اگر ہم بات کرنے کے لیے ارادہ کریں تو شاید 100 سال سے زیادہ کی خطابت کا دورانیہ گزر جائے گا، مگر نہج البلاغہ بیان نہیں ہو پائے گا۔ ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ تعجب کے ساتھ یہ بات کرنے کی ہے کہ بر صغیر میں مولا کے کلام نہج البلاغہ کی مفصل شرح جو 15 جلدوں میں، سب سے زیادہ بڑی تعداد میں 15 جلدوں میں شرح نہج البلاغہ پہلی مرتبہ آپ کے کراچی سے باب العلم سے چھپی ہے، ابھی گزشتہ 2 مہینے پہلے اس کی 15ویں جلد آئی ہے۔ اس سے طویل شرح ہی نہیں ہے اردو میں، یعنی 6 جلدوں سے زیادہ شرح نہیں تھی نہج البلاغہ کی اردو زبان میں۔ اب جا کے 15 جلدوں میں ادھر اہل سنت میرے بھائیوں نے 30 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح کی ہوئی ہے، ادھر ہمارے عراقی اور ایرانی بھائیوں نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح کی ہوئی ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ کوئی اس وقت میری یہ بات سن کے اپنے آپ سے کہہ رہا ہو کہ بھائی کس کی برائی کر رہے ہو، برائی تو تمہاری اپنی ہے، یہ کام تو علماء کے کرنے کا تھا۔ ایک صلوات پڑھ لے ذرا محمد۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ ابھی تو کوئی کام نہیں ہوا، اور پھر بھی کبھی کبھی ہمارے کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ ہمیشہ علی کی بات کیوں، ہمیشہ علی مولا پر ہی گفتگو کیوں، کیا علی کے علاوہ کوئی اور موضوع نہیں رہا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر مولا علی کی بات ہی ہوتی رہے تبھی تو امام مہدی تک بات ہوگی، یعنی اگر مولا علی پر بات مضبوط ہو جائے تو تمام ائمہ پر بات مضبوط ہو پائے گی۔ خبردار کسی غیر مذہب والے سے ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے پر بحث مت کیجیے گا۔ خبردار کسی غیر مذہب والے سے 8 منٹ پہلے روزہ کھولنا اور 8 منٹ بعد روزہ کھولنے پہ بحث مت کیجیے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس بحث کا۔ بحث کیجیے گا ولایت علی کی، اگر اس کے نزدیک مولا علی کی ولایت ثابت ہو جائے خود ہی ہاتھ کھل جائے گا، خود ہی روزے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ایک بنیادی عنوان ہے، میں کوئی جوش خطابت میں نہیں ہوں، کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا، ایک کیفیت ہے جو میں آپ کے سامنے اس مجلس میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ اصلی عنوان بیان ہو جائے، وہ اصلی موضوع روشن ہو جائے
خود بخود سارے موضوعات روشن ہوتے چلے جائیں گے۔